اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، تحقیق اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ تم سے سچ کر دکھایا۔ اِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جب تم انہیں قتل کر رہے تھے اللہ کی حکم سے، حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور حکم میں تم جھگڑنے لگے، وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور بعد اس کے کہ تم نے دیکھ لی وہ چیز جو تمہیں پسند ہے تو تم سے لغزش ہوئی۔ مِنکُم مَّن یُرِیدُ الدُّنْیَا، تم میں سے بعض وہ ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، وَمِنکُم مَّن یُرِیدُ الْآخِرَةَ، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو آخرت چاہتے ہیں۔ ثُمَّ صَرَفَکُمْ عَنْہُم، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو پھیر دیا ان کافروں سے، لِیَبْتَلِیَکُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر بہت مہربان ہے۔ اِذْ تُصْعِدُونَ، جب تم پہاڑ پر چڑھے جا رہے تھے، وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہا تھا، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور رسول تمہیں بلا رہے تھے پیچھے سے، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، پس تمہیں غم پر غم پہنچے، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم غمگین نہ ہو ان چیزوں پر جو تم سے فوت ہو گئیں، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ ان چیزوں پر جو تمہیں پہنچیں، واللہ خبیر بما تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ غزوہ احد وچ مشکل ترین جڑے لمحات یا اوقات ہے انہاں دو آیتاں وچ اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے پین کہ میں اپنا وعدہ تساں نال پورا کر دیتا ہے، اور وعدہ یہ ہے کہ اسی تساں فتح دساں، اور یعنی ہر میدان ایمان والا نال اللہ تعالیٰ نے وعدہ، اس وعدے نے مطابق اسا تساں یہ غلبہ دے دیتا ہے۔ اور جڑا ابتدائی غلبہ کچھ چیزاں ہونیاں جڑیاں مقدرات ہونیاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے تو پہلے ہی اپنی ایک خواب بیان کر دیتی ہے، اور وہ تمام حدیث یا کتاباں موجود ہے کہ بھائی میں خواب ویکھی کہ گاں ذبح کیتی گئی، اور وقت میں اپنی تلوار ہلائی تو وہ بہت خوبصورت ہے، وقت میں ہلائی تو اس نے درمیان کوئی دندانے جڑے ان ٹیڑھے ہو گئے، اور دوبارہ میں اساں ہلایا تو وہ پہلے نالوں بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ تو اس قسم نے آپ خواب ویکھی، اور اس خواب نے تعبیر بھی آ گئی۔ آپ فرمایا بھائی یہ جڑے تلوار نے دندانے شہید ہوئے یا خراب ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کہ میرے اہل بیت چو کوئی بندہ قریب ترین بندہ شہید ہو سی، حضرت حمزہ شہید ہوئے، اور یہ جڑی گاں ذبح کیتی گئی اس کا مطلب ہے کہ سڑے تے آزمائش آ سی، یعنی مکمل فتح والے پلے نہ وساں بلکہ کچھ عارضی شکست نہ بھی شاید اساں سامنا کرنا پوے۔ تو یعنی مقدر ان تمام معاملات طے ہے۔ اور میں ایک گل بار بار عرض پہ کرنا کہ سوائے غزوہ احد نے کئی غزوے وچ بھی نہ واتین کمزوریاں آئیاں، نہ کوئی ہے جے معاملات ہوئے جس تو اللہ تعالیٰ نے مدد ہٹ ونجے، بلکہ ہر میدان وقت اللہ تعالیٰ ان حضرات فتح دیتی۔ تو اس جنگ نے اصول، ضابطے اور قانون طے کرنے واسطے ان مراحل چو بھی اپنی فوجیاں اور اپنے مجاہدین گزارنا پونا کہ ہر وقت فتح بھی نہیں ہونی، بعض دفعہ شکست نے زخم بھی کھاونے پونے، تو اس وقت سڈا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ تو اس قسم نے چونکہ عہد نے اندر حالات ہے، تو اللہ تعالیٰ ان حالات
پہلی آیت اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام نے اس خطا یا لغزش جڑی انہاں کول ہوئی جڑے پہاڑی تے کھڑے ہوئے یہ انہاں نے ہی ذکر ہونا پیا انہاں تو علاوہ نہ ذکر اس آیت نہیں. اگلی آیت بات اجتماعی ذکر ہے کہ بھائی اس وقت جڑے حالات بنے اس نے ابتدا اتھوں ہوئی اور یہ وہ مشہور گل ہے دہراونے کی ضرورت نہیں کہ جڑے 50 صحابہ اکرام جبل رومات تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کیتے کہ بھائی کچھ بھی ہو ونجے تساں اتھوں اساں چھوڑنا نہیں. تو انہاں جس وقت جنگ ختم ہو گئی اور مال غنیمت جمع ہون لگ پیا کافراں نے قدم اکھڑ گئے اور سارے نس گئے تو انہاں بھی اتوں لے آئے اور یہ انہوں نے اجتہادی غلطی آکھ سکنے ہو کہ سمجھ غلطی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب تو یہ ہے کہ تا حکم ثانی تو صحیح جا نہیں چھوڑنی. انہوں نے ذہن چاہا کہ حالت جنگ حکم ہے کہ تو صحیح جگہ نہیں چھوڑنی جنگ ختم ہو وجے تو اساں لبنا چاہیے. تو اس موقع تے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے نہ 50 بندے نے دستے نے امیر ہے انہوں نے آخیا کہ بھائی کئی صورت بھی اصل جگہ نہیں چھوڑنی اساں اتنے حضور کھڑا کیتا حضور آکسن تو اسی تھلے لساں لیکن وہ آپس اختلاف ہو گیا کوئی آخن کہ ہن کرنا کوئی آخنا ہن کرنا مجتہد نہیں غلطی تے بھی اللہ تعالیٰ اساں اجر دین. اور ایسا تاریخ ایسے سیرت بہت ساریا مثالاں آپ صحابہ فرمایا جس وقت بنو قریظہ نہیں روانہ ہوئے تو آپ فرمایا بھائی نکلو مدینے چو اور اثر نہیں نماز بنو قریظہ وچ پڑھنی. تو ہوں بعض لوگ بنو قریظہ پہنچ گئے انہیں اثر اتنے پڑھ کے دی کئی لیٹ ہوئے تو انہیں آخیا بھائی نماز پڑھا نماز قضا ہوئے سی انہیں آخیا نماز اسی اتنے نہ پڑھ سکنے حضور اساں اتنے پڑھنے کا حکم دیتا. انہیں آخیا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مطلب یہ ہے کہ اثر تک اتنے پہنچو جڑے اسی نہ پہنچ سکے تو اپنی نماز تو نہ قضا کراں اساں نماز پڑھنی چاہیے. اور ادھیاں پڑھ کے دی ادھیاں آخیا جی قضا ہونی تو ہو ونجے اساں تو حضور نہ حکم پورا کرنا اللہ نے نبی آخیا اتنے پڑھنی لہذا اتنے پڑھساں تو وہ قضا بھی ہوئے تو ادا نے حکم جو سی کیونکہ نبی نی گل من کے اسی پہ کریں. جس وقت یہ معاملہ آپ نی خدمت پیش ہوا تو آپ فرمایا تو سدوں خیر اور بلائیاں پا کے دا یعنی تسا سارا نہ عمل ٹھیک ہے تو جنہیں اتنے وائن پڑھی انہیں بھی ٹھیک کیتا جنہیں رہ تے پڑھ کے دی انہیں بھی ٹھیک کر کے دا. تو یہ انہوں نے اشتہاد ہے نا آپ نے تو حکم ہے کہ بن کے بنو قریظہ پڑھو تو اتنے بھی انہیں یہ انہیں آخیا بھائی جنگ ختم ہو گئی ہوں کھڑونے نا مقصد ہی کو نہیں اساں مال غنیمت حاصل اکٹھا کرنا چاہیے. اس تے ہوں لے آئے 10 صحابہ اکرام اتنے کھڑے رہ گئے اور ان ندا شہید ہو گئے. عبداللہ بن جبیر بھی شہید ہو گئے اور ان 10 صحابہ بھی جڑے نال ان بھی شہید ہو گئے. باقی تھلے لے آئے مال غنیمت اور یہ حضرت حمزہ اور حضرت عبداللہ بن جاش اور عبداللہ بن جبیر انہوں کٹھیاں قبران عہدے میدان تو اس تے اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرمائی. اسے ترجمے میں ساری گل بالکل واضح لکھی پئی جی. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اللہ اپنا وعدہ سچ کر دیتا ہے. اِسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ جس وقت تسی اللہ کی مدد اور حکم نال انہاں قتل پہ کرنے ہو یعنی تسی انہاں تے غلبہ پانے پے ہو کافراں قتل کرنے پے ہو مرنے پے ہو کٹنے پے ہو اور انہوں نے قدم اکھڑ گئے ان نس گئے میدان چو. لیکن یہ جڑے پہاڑی خالی ہوئی تو حضرت خالد بن ولید جڑے اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے ان 200 بندے گن کے انہیں پچھو آن کے اس پہاڑی تو حملہ کر دیتا اور ادو آواز ماری کہ بھائی میں مڑ آیا اور خالد بن ولید ہے تسی بھی پیچھے مڑو. تو ادو خالد بن ولید چڑھ گئے پچھلی سائڈ تو وہ سامنے وہ لشکر تو مسلمان دونوں نے درمیان آ گئے اور وہ فتح جڑی ہے وہ عارضی شکست تبدیل ہو گئی. تو اللہ اسی طرف پہلے جڑا ابتدائی مرحلہ اسی طرف اشارہ کر کے فرمانے پہن کہ تسی انہاں قتل کرنے پہ ہو اللہ تعالیٰ نے حکم نال اور انہوں اس تو پسپا ہوئے حتیٰ اذا فشلتم حتیٰ کہ تسا بزدلی وکھائی وتنازعتم فی الامر جڑا حکم تساں دیتا گیا حضور نی طرف ہو اسے تساں آپس تنازع پیدا ہو گیا اور اختلاف پیدا ہو گیا. وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون اور جڑی شاید تساں پسند ہے یعنی مال غنیمت جس وقت تسا مال غنیمت ویکھیا تو اس وقت تسا کوڑو لغزش ہو گئی اور خطا ہو گئی اور تسا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکم جڑا ہے وہ تسا کو چھٹ گیا. لہذا وہ جو کچھ تسا فتح ملنی پئی ہے اور جو کچھ ہونا پیا میرے نبی نہ کوئی حکم ترٹ ونجے اور وقت فتح لبے یہ تو ہو نہیں سکنا
فتح تاں ہی لب سکنی جس وقت میرے نبی نے حکم پورے ہون. یہ تا بہت بڑا حکم ہے. حضرت عمر نے دور ایجا میدان بھی ہے جیسے صحابہ اکرام پریشان ہو گئے بھائی علاقہ فتح ہی نہیں ہونا پیا تو انہوں نے آخیا کوئی سنت چھٹی پئی. آخیا جی مسواک چھٹی پئی. تو مسواک نہیں سنت چھوڑ دیونے تو اللہ کی مدد ہٹ وے نہیں. اسی فرض چھوڑی بیٹھے ہیں تو آخنے اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آنی پئی تے نصرت کیوں نہیں آنی پئی. انہوں نے کہا حضور نے سنت چھوڑ کے تے ود بندہ کئی مدد نہ طالب ہوئے تو ہو نہیں سکنا. تو انہیں جس وقت مسواک شروع کی تھا تو اللہ تعالیٰ خالی مسواک نال ہی فتح دے دی. جو انہوں نے کہا آج دن دن پہ تیز کرے رہے پتہ نہیں کہ کروں اساں کھاؤن کچا. اللہ تعالیٰ اسی تے فتح قلعہ فتح کرا دیتے. تو ان بھی ہونا تو اس سے فرمایا کہ تساں مال غنیمت ہے ویک کے لے آئے ہو تھلے ہو تو تساں میرے نبی نے حکم نے خلاف ورزی کی تھی. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. تساں چو کچھ لوگ ہے جڑے دنیا چاہنے. علماء لکھنے کہ ای انہاں لوگوں واسطے فرمانے پین جڑے اتو لے آئے. اور منکم من یرید الآخرہ تساں چو کچھ ہے جڑے صرف آخرت نے طالب ہے. انہیں اتنے کھڑے رہن اور شہادت تک کھڑے ہی رہن اور وہ شہید ہو کہ ان آخرت نے طرف پہنچ گئے جڑی آخرت ان چاہنے. تو اساں اتنے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ بڑے خوبصورت جملے لکھیں. فرمائیں کہ جڑے اتو لتھیں ان بھی دنیا نے طالب نے ہے. جڑے اتنے کھڑے رہن ان تو دنیا نے طالب ہی نہیں. انہوں واسطے تو اعلان آ گیا کہ ان اتلے جڑے نے آخرت نے طالب. جڑے اتو لتھیں وہ بھی شریعت نہ حکم پورا کرنے واسطے لتھیں. کیونکہ مال غنیمت جمع کرنے نہ یہ حکم نہیں کہ جیڑا جمع کرے سی وہ اس نہ مال ہو سی، بلکہ جمع کرنے نہ مطلب ہے کہ سارا جمع کر کے امیر لشکر نے حوالے کرو. اس اگو حصے نے بقدر سارا دیونا. تو کوئی مال غنیمت جمع کرے تمی اساں مال غنیمت چو حصہ لبنا، اور جڑا نہ کرے اساں بھی مال غنیمت چو حصہ لبنا. تو ای تو دنیا نی طلب اوی ہی نہیں. مال غنیمت حاصل کرنا یا مال غنیمت جمع کرنا ای بھی کہنا حکم ہے جی. اللہ اور اس رسول نہ حکم ہے کہ کافرانہ مال جڑا ہو تو سارا مال ہے اساں تسی جمع کرو. تو حضرت فرمائیں کہ ای ظاہری طور تے چونکہ مال جمع کرنا ای بھی اے آخرت واسطے، کیونکہ مال غنیمت جمع کرنا بھی اللہ نہ حکم ہے. اللہ نہ حکم ہی ان پورا کرنے پہ لیکن اسے دنیا نی کچھ نہ کچھ شکل موجود ہے. اور میں یرید الآخرہ جڑے اتنے کھڑے رہن انہیں ای ظاہری شکل بھی نہیں اپنائی اور انہیں آخیا سی اللہ نے نائیں تے مرنا ہی مرنا. تو انہوں نے بالکل ان آخرت نے طالب ہے. آخرت نے طالب ان بھی ہے ان بھی ہے، لیکن ان وچ دنیا وچ تھوڑا جا مال غنیمت نی طرف متوجہ ہو کے اس حکم دے متوجہ ہو کے آخرت نی طرف متوجہ. اس تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ایک بڑا عجیب ارشاد مفسرین نقل کیتا. فرمائن اس آیت نے نازل ہونے تو پہلے سڈے وہم و گمان اچ بھی نہیں ہے کہ سڈے چو بھی کوئی بندہ اے جاوے جڑا دنیا نی محبت دلے وچ رکھنا. اس آیت نے نازل ہونے تو پہلے سمجھ رہے کوئی نہیں پتہ کہ اسی دنیا نی محبت رکھنے ہیں کہ سڈے دل وچ بھی دنیا نی محبت آوے. اس آیت آنے تو بعد اساں پتہ لگا کہ ویچ سڈے وچ بھی اوے. اساں جڑا اللہ بیان آ کے تسی اتو لے آئے ہو دنیا نی طلب وچ تو اس تو پہلے تو اسی تو یہ سمجھنا کہ اساں دنیا نی محبت ہی کوئی نہیں. تو اس مال غنیمت طلب کرنے اللہ تعالیٰ دنیا نہ طلب قرار دے دیتا. اور تو سچو منکم ان دو من تبعیضیاں کہ کچھ لوگ تو سچو یعنی جڑے مال غنیمت واسطے لے آئے اور جڑے کھڑے رہن ان یرید الآخرہ ثم صرفکم عنہم وقت اللہ تعالیٰ تساں ہٹا دیتا کافراں کوڑو یعنی تساں اللہ تعالیٰ شکست دے دیتی لیبتلیکم تاکہ اللہ تعالیٰ تساں نی آزمائش کرے اور تساں نہ امتحان گھلیں کہ تسی شکست نے صورت کے کرے ہو. اچھا جی لفظ ذرا پیچھے سخت ہے. فشل تم نہ لفظ بھی ڈاڈا کہ تساں بزدلی وکھائی. تنازع تم نہ لفظ بھی ڈاڈا کہ تساں نہ حضور نے معاملے وچ تنازع اور حضور نے حکم تنازع کھڑا ہو گیا. اور عصی تم نہ لفظ بھی ڈاڈا نافرمانی مخالفت اور لغزش غلطی ان سارے لفظ ڈاڈے ہے. اور اللہ پتہ ہے کہ قیامت تو پہلے بڑے بڑے مریض آونے جڑے ان لفظاں چوں ہی صحابہ نیاں غلطیاں کڈ کے اور انہاں تے تان و تشنیع نے بازار گرم کرے سن
تو انہوں نے ذرا منہ روکنے واسطے زبان بند کرنے واسطے اللہ تعالیٰ فرما رہے تھا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ یہ جو کچھ بھی ہے میں اللہ تساں معاف کر چکا یعنی مینڈی اور تساں نے معاملے ہن صاف ہو چکے ہیں یہ جو کچھ تساں آکھا گیا یا آکھا جا رہا یہ آئندہ واسطے بچنے واسطے آکھنے پہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ تحقیق لام بھی تاکید نہ ہوتے قد بھی ہوئے لقد عفا عنکم تحقیق اسا تساں معاف کر دیتا وسیغہ بھی ماضی نہ انج نہیں کہ آئندہ نہ کرے سو تو میں تساں معاف کر دے سا اللہ بہنے نہیں پچھلا سارا میں تساں معاف کر دیتا لہذا اس تو حضرت عبداللہ بن عمر نے سامنے جس وقت کہیں یہ گل کی تھی اور جناب جی فلانے بھی نس گئے تے فلانے نے قدم اکھڑ گئے تو انہوں نے فرمایا ای سارا تو پتہ کہ اکھڑ گئے تے نس گئے تے موزیہ جڑا اگو لکھا ہوا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ او تو کو نہیں دسنا پیا کہ اللہ تعالیٰ انہاں معاف کر دیتا اگے وقت آنا پہ معافی نہ اعلان اس رکو یہ دو باری اللہ تعالیٰ انہاں حضرات نے معافی نہ اعلان کیتا اس تو ذرا گفتگو کرن لگے اچھے پہلو نے انداز اور اچھے انداز گفتگو کر گرنی چاہیے بجائے اس نے کہ اسی گفتگو ہے جو انداز کراں کہ انہاں حضرات نے تنقیس لازم آوے واللہ ذو فضل علی المؤمنین اللہ تعالیٰ مومنہ تے بڑا فضل اور مہربانی کرنے والے اس تو سیدون ولا تلوون یہ اس حملے تو بعد یہ جڑا یہ کام جڑا پچھلی آیت بیان ہویا جس وقت یہ ہو چکا تو اس تو بعد جڑے حالات بنے افراتفری نے اور شدید جنگ نے اسی وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے اسی وچ ہی وقت حضرات صحابہ اکرام نے شہادتاں بھی ہوئیاں اور بہت سارے صحابہ اکرام 70 صحابہ اکرام نے شہادت ہے تو وہ اکثریت اس افراتفری وچ ہے اور اتنی افراتفری ہے کہ خود مسلمانوں نے ہتھوں بھی بعض صحابہ شہید ہو گئے جس وجہ حضرت حذیفہ بن یمان حضرت حذیفہ نے والد مسلمانوں نے ہتھوں شہید ہوئے اتنا عجیب منظر ہے اور گرد و غبار اور مٹی اور افراتفری اور جنگ کی شدت کہ کوئی سمجھ نہیں آنی پئی کہ تلوار کور آنا پیا اور کور ہٹنا پیا تو مسلمانوں نے ہتھوں بھی مسلمان شہید ہوئے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود والد بھی تو ان سارے حالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے اور آپ نے دندان مبارک جو ہی ایک دند جڑا سامنے نے جڑے تھلے دو دندن انہوں نے سجی سائڈ تے ایک دند یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید ہو گیا تو یہ اس وقت نے جڑا منظر ہے اس بعد صحابہ نے قدم اکھڑ گئے اور اسے کچھ پہاڑ تے چڑھ گئے کچھ مدینہ منورہ والے پلے 10-15 صحابہ کی ٹولی ہے جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھیرے ہوئے اور حضور بھی پہاڑ بن کے اپنی جائی تے کھڑے ہوئے یعنی اتنی شدت نہیں جنگ اس تو صحابہ فرمانے سیڑا نبی ہے جانے ہے کہ جناب اساں آگاہ کر کے تے آپ پیچھے بلکہ لڑائی جڑوے گرم ہونی ہے بڑے عجیب الفاظ ہیں جڑوے جنگ تپ وینی ہے تو اس گرم لڑائی وچ اسی حضور نہیں پناہ ڈھوڈینے ہیں اسی حضور نہ یعنی آپ نے ذریعے اسی اس جنگ پناہ حاصل کرینے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرأت اور بہادریاں وے کہ اساں بھی جرأت اور بہادری لبنی ہے اس بھی اور غزوہ حنین بھی جو ہے کہ جس وقت قدم اکھڑے اور حملہ شدید ہویا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ تے اتھے جتھے کھڑے ہیں اتھی کھڑے رہن اللہ تعالیٰ نے حفاظت بھی آئی و جرأت اور بہادری بھی آئی اور اللہ تعالیٰ وہ تمام روب دبدبا اور نعمتیں دیتی ہوئی ہیں تو اس وقت جڑے حالات آئیں گے اس نہ ذکر اس آیت چے اور اس اللہ تعالیٰ ایک گل فرمائی کہ جس وقت ان حالات آئیں تو وقت اسا تسا غمہ نے بدلے چ غم دیتے ہیں غمہ تے غم دیتے ہیں یہ بھی ہوئے اور غمہ نے بدلے وچ غم دیتے ہیں غم اتے غم نہ مطلب یہ کہ ادو حضور نے شہادت نہیں خبر مشہور ہو گئی ای تکلیف جس مال غنیمت واسطے تسی اتو اترے ہو وہ مال غنیمت ہتھا چو ختم اتو ساتھیاں نہیں شہادت نہ غم اور وقت ای غم کی 3000 نہ لشکر اتو اٹھ کے او چو نالی مدینہ اسی اتھے لگے پہ انہیں ادھے حملہ کر دے ون تو پورے مدینے جتنی آبادی نہیں ہے جتنے او دڑے آئے ہوئے کافر 3000 نہ لشکر تو ادو گھر نہیں پریشانی شروع ہو گئی کہ گھر عورتیں اور بچے غیر محفوظ ہیں ان کافر ادھے حملہ نہ کر دیں ان تمام جڑے تساتے حالات آئیں فرمایا ان حالات اس وجہ تو آئیں جڑے ای تسا کوڑو معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نے ہویا اور بعض علماء ایسا ترمہ لیکن اسا تسا غم دیتا غم نے بدلے سبحان اللہ اور یہ ترجمہ بھی بالکل 100% درست الفاظ نہ بات ایت نے مطلب یہ ہوئے سی کہ جس وقت تسا میرے نبی نی گل تنازع کر کے تھلے اتر آئے ہو تو وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جڑی تکلیف پہنچی
یا آپ تے وقت حملہ ہویا اور آپ نے دندان مبارک شہید ہو گئے، چہرے تے زخم لگ گیا، تا جڑوے غم میرے نبیاں پہنچا تو وتی ہو نہیں سکنا کہ تساں غم نہ پہنچے، و تساں تے جتنے غم آئے ای اس غم نے بدلے چاہیں جڑا میرے نبیاں پہنچا، کیونکہ جڑوے انہاں غم پہنچا تو وت اس نے وری تے بدلہ تو لاؤنا ہے نا، او وت اسا غم نے بدلے تساں غم پہنچائے۔ اس تو سے دونا جس وقت تسی پہاڑ تے چڑھی وینے ہو، ولا تلوون علی احد، پیچھے مڑ کے کوئی تسا جو ویکھنا نہیں پیا، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور پیغمبر تساں پچھو آواز دینے پہ، اور حضور یہ پہ فرمانے ہلم الی عباد اللہ، الی عباد اللہ، اللہ نے بندے ہو میری طرف مڑاؤ، میں کھڑا ہوا ادھر، لیکن میں عرض کی تھی کہ اتنی افراتفری آئی کہ آواز ہی کہیں نہیں سنی، اور آواز ہی نہیں پہنچی کہ اساں کوئی ابرانا پیا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز ہے، اساں اگر صحابہ سن گنا نا تو لازمی پہچان گنا نا۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم فاصابکم غما بغم، و تساں غم نے بدلے سے غم پہنچیں یا غم نی وجہ تو غم پہنچیں، لکی لا تحزنوا ولا ما فاتکم ولا ما اصابکم، ان وڈے وڈے غم تساں اس تو دیتے ہیں تاکہ آئندہ واسطے تسی اپنی فوت شدہ نعمت غمگین نہ ہوو، اور جو کچھ تساں ملے اس تے بھی تسی خوش نہ ہوو، یا جڑے زخم پہنچیں انہاں تے تسی غمگین نہ ہوو۔ واللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تسی عمل کرنے پہ ہو اللہ اس تو پورے باخبر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔